اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اسلام اور شارٹ کٹس کے اس دوسرے مرحلے میں آج ہم ایصال ثواب کی حقیقت پر بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہر چند دنوں بعد ہمارے ارد گرد ایصال ثواب کی محفلیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان محفلوں میں مختلف قسم کی رسمیں ہوتی ہے، تیجا، دسواں، چالیسواں، چہلم، برسی یا عرس اور قرآن خوانی کی محفل۔ ایصال ثواب کا کانسیپٹ یہ ہے کہ مرنے والے کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، یعنی ہم یہاں قرآن کا ختم کرتے ہیں، دیگیں تقسیم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے فلاں مردے کے کھاتے میں ڈال دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ ایصال کیا ہوا عمل کیا مردے کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے؟ کیا اس کا مردے کو اجر ملتا ہے؟ کیا مردہ ہمارے اس عمل سے راہ نجات پا سکتا ہے؟ آئیے قرآن اور حدیث میں ان سوالوں کے جواب دیکھتے ہیں۔ ایصال بمعنی آگے بھیجنا، پارسل کرنا وغیرہ کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں دو قسم کے ایصال کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ایصال ثواب، نمبر 2 ایصال عمل۔ ایصال اور ثواب دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں، اور جب ہم کسی مردے کے لیے ایصال کرتے ہیں تو ہم عمل کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن خوانی ہو، خیر و خیرات ہو یا اور کوئی عمل ہو، تو ہم وہ عمل ایصال کرتے ہیں، نہ کہ ثواب۔ ثواب اور عذاب دینے کے اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایصال ثواب کی اصطلاح ہی غلط ہے۔ سورہ یونس سورت نمبر 10 کی آیت نمبر 41 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ اسی طرح سورہ صافات سورت نمبر 37 کی آیت نمبر 39 میں فرمایا، وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم جو عمل کرو گے تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ مذکورہ آیات اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ جس امید کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ہر گناہ کرتے جا رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے ماں باپ، میری اولاد، بہن بھائی، یار دوست، رشتہ دار میرے لیے قرآن خوانی کے ذریعے، خیر و خیرات کے ذریعے میرے گناہ بخشوا کر مجھے نجات دلا دیں گے۔ حالانکہ قرآن مجید کے دلائل اس بات پر شاہد ہے کہ زندگی دینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اپنی زندگی کے اندر ہی آخرت کی تیاری کر لو۔ سورہ ملک سورت نمبر 67 کی آیت نمبر 2 میں فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی اللہ نے زندگی اور موت پیدا کیے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اگر کسی کے عمل سے کسی کو نجات مل سکتی تو امیر اور دولت مند لوگ سارے جنت میں جاتے، کیونکہ اس کے مرنے کے بعد اس کی دولت سے بہت سارا مال خیر و خیرات میں لگاتے، اور اس شخص کو جس نے زندگی میں بہت سارے گناہ کیے، تکبر کیا، زندگی کے اندر اپنا مال اللہ کی راہ میں نہیں لگایا بلکہ شیطان کو خوش کیا، لیکن مرنے کے بعد اس کے جان پہچان والے ایصال ثواب کے ذریعے اس کو نجات دلا دیتے ہیں۔ اور وہ غریب جو اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، لیکن چونکہ غریب ہوتا ہے، مرنے کے بعد زیادہ کوئی ایصال نہیں ہوتا، اس لیے وہ جہنم چلا جائے، اللہ کے نزدیک کے قانون ہرگز قابل قبول نہیں۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت 134 اور آیت 141 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورہ نساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 111 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو برائی کرے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ ان آیتوں کی روشنی میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ زندگی کے اندر ہماری نیکی اور برائی ہی ہمارے کام آئے گی۔ مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 قسم کے اعمال کے، صدقے جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے،
نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ حدیث مبارکہ کے روح سے 3 قسم کے اعمال کے علاوہ کوئی بھی عمل انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال نامہ میں نہیں لکھے جا سکتے، اور یہ 3 قسم کے اعمال بھی اسی لیے لکھے جاتے ہیں کہ یہ اعمال اس نے مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں کیے تھے، اس لیے اس کو اجر دیا جا رہا ہے۔ یہ تو تھے ایصال ثواب کے متعلق حقائق جو آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب ایصال عمل کے متعلق بھی قرآن اور حدیث کے دلائل ملاحظہ کیجیے۔ ایصال ثواب انسانوں کا بنایا ہوا بناوٹی نظریہ اور عقیدہ ہے، جبکہ ایصال عمل قرآن کا بتایا ہوا عقیدہ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ قرآن جب اس عقیدے کا ذکر کرتا ہے تو شرط یہ لگاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر ہی موت سے پہلے اپنے لیے عمل کو ایصال کرے، زندگی کے اندر ہی توحید کا عقیدہ اپنائے، شرک سے بچے، بدعات اور رسومات سے اجتناب کرے، ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑے، اللہ کی راہ کے اندر مال اور جان لگائے۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت 254 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی۔ اسی طرح سورہ منافقون سورت نمبر 63 کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ ایصال عمل کا عقیدہ ہی ایک ایسا عقیدہ ہے جس کی تعلیم ہمیں قرآن دیتا ہے۔ سورہ حشر سورت نمبر 59 کی آیت نمبر 18 ملاحظہ کیجیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تمہیں دیکھنا چاہیے کہ کل آخرت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ان تمام آیات میں جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ یہی بات ہے کہ اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو اللہ کے عذابات سے، تو اپنی زندگی کے اندر ہی ایسے نیک اعمال اختیار کر لو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ نسائی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انسان جب مرتا ہے تو 3 چیزیں یہ چھوڑتا ہے، اس کے اہل و عیال، اپنا مال اور اپنا عمل۔ لیکن 2 چیزیں اہل عیال اور مال یہ دنیا میں چھوڑتا ہے اور عمل جو ہے وہ اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اس حدیث سے تائید ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے اپنے کیے ہوئے اعمال انسان کے کام آتے ہیں، جمع کیا ہوا مال اور اولاد اس دنیا میں رہ جاتے ہیں، انسان کے ساتھ قبر میں دفن نہیں ہوتے۔ بالفرض محال اگر ایصال ثواب کا کوئی تصور اسلام میں ہوتا تو ایصال ثواب کے لیے اس کے مال کو اس کے ساتھ دفن ہونا چاہیے تھا، لیکن اسلام نے ایسا کوئی قانون یا طریقہ نہیں بتلایا، بلکہ فرمایا کہ انسان کا عمل ہی انسان کے کام آتا ہے۔ انسان کی بلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر آخرت کے لیے تیاری کرے، اپنا مال اللہ کی راہ میں لگائے۔ مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اے ابن آدم، تیرا مال کیا ہے؟ تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بیچ دیا۔ جتنی بھی آیات اور احادیث ذکر ہو رہی ہے تمام میں ایک ہی سبق دیا جا رہا ہے، اور وہ ہے عمل بالنفس۔ سورہ فجر آیت نمبر 23 اور 24 میں فرمایا، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ یَقُولُ یَا لَیتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیَاتِی۔ اور اس روز جہنم کو لایا جائے گا، اس روز انسان کو سمجھ آ جائے گی، اور اب سمجھ آنے کا موقع کہاں رہا، اور کہے گا کاش میں اس زندگی یعنی آخرت کے لیے کوئی نیک عمل آگے بیچ دیتا۔ اسی طرح سورہ مومنون سورت نمبر 23 کی آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک اور صالح عمل کر لوں اس دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ افسوس پر افسوس کرتا ہے یہ انسان کہ کاش مجھے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو اس عذاب سے بچنے کے لیے کچھ تیاری کر لوں، کاش میں اس زندگی کے اندر جو مجھے عطا کی گئی تھی کچھ تیاری کر لیتا۔
کسی مقام پر اس بات کا افسوس نہیں کرتا کہ فلاں فلاں نے میرے لیے ایصال ثواب نہیں کیا، میرے لیے ثواب کے پارسل نہیں بھیجے، اگر بھیجتے تو میں آج اس عذاب سے بچ جاتا، بلکہ اس دن اس کی ایک ہی صدا ہوگی، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے ہمارے رب، ہماری آنکھیں اور کان کھل گئے، سو ہم کو پھر بھیج دیجئے تاکہ نیک کام کروں، ہم کو پورا یقین ہو گیا۔ معزز دوستو، اگر چاہتے ہو کہ آخرت کے دن بارگاہ الہی میں سرخرو ہو جاؤ تو اس قیمتی زندگی میں اپنے رب کو راضی کر لو، انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔